بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ آپ نے تھوڑا سا دیکھا ہوگا میڈیا میں کچھ 4-5 دن سے آپ کو ایک صحافیوں کی جو ہے نا وہ جن کو ہم اپنی حرف عام میں لفافے صحافی بولتے ہیں، آپ نے ان کے بہت سارے بیان سنے ہوں گے جو حکومت کے خلاف آنے شروع ہو گئے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے نا ایک یہ چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ صحافی جو لفافے تھے وہ بھی آخر جو ہے نا حکومت کے خلاف جو ہے نا اپنی ہی حکومت کے خلاف جو ہے نا انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ ان میں چند جو ہے نا وہ بڑے مشہور صحافی ہیں جی لفافوں میں، جن میں ایک منصور علی خان صاحب ہیں جی، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کی غریدہ فاروقی صاحبہ، ابصار عالم صاحب ہو گئے، نجم سیٹھی صاحب ہو گئے، اور منہاس صاحب، طلعت حسین، مشتاق منہاس، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، مبشر لقمان صاحب ایک بڑا نام جی لفافوں میں، ان کا نام خیر کیسے بھول سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا یہ بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو گورنمنٹ کو وہ کرتے نظر آ رہے ہوں گے، باتیں کرتے نظر آ رہے ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے جی، یہ تو کھانا نہیں کھاتے جب تک ان کو سیاسی کھانے کی بات ہو رہی، تب تک نہیں منہ کھولتے جب تک ان کو پیسے دے کے روٹی نہ دی جائے۔ تو مین چیز ہے کہ وہ چیز سمجھ میں آتی ہے نا کہ پھر کر کیوں رہے ہیں، تو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ مقصد کیا ہے۔ تو پہلے تو آپ ان کے بیانات وغیرہ دیکھیں 1 بائی 1، پھر آپ کو جو ہے نا ان کا مقصد بھی جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ ان کا بیسیکلی مقصد ہے کیا، جس چیز کے پیچھے یہ دوڑ ہے نا، یہ اب کون سا پیسہ ہے جو حلال کر رہے ہیں۔ تو منصور علی خان صاحب سے شروع کرتے ہیں جی۔ ماشاءاللہ میرے کپتان بڑے دل سے کہتے ہیں، اور اس سے زیادہ دل سے جو ہے نا میرے خیال میں وہ لفافہ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ ان کا بیان دیکھیں جی، منصور علی خان صاحب کی ایک ویڈیو ہے، تو آپ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ I have to say it کہ مجھے آج ایک ملک کے وزیر اعظم سے زیادہ ایک باپ جو ہے وہ احتجاج کرتا ہوا نظر آیا کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ سی ایم پنجاب کی کرسی سے کیوں ہٹایا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ جھلک نظر آئی کہ ہائے میرے بیٹے کو جو ہے وہ کیوں یہ فیصلہ کیا آپ نے۔ مر گئے تھے لوگ پوری مسلم لیگ نون کے اندر، پنجاب کے اندر بندہ کوئی نہیں تھا آپ کے پاس جس کو آپ یہ ذمہ داری دے سکتے تھے۔ آپ بھی تو گھوم پھر کے اینڈ جا کے شریف ہی ہوتا ہے آپ کا، بنانا ہے اسی کو اپوزیشن لیڈر بنانا ہے، یہی ہمارا سارا کچھ ہے۔ اور میرے بھائی جب فیملی لمیٹڈ کمپنیوں کی طرح چلائیں گے تو پھر یہ تو ہوگا آپ کے ساتھ۔ آج کسی کو پورے پنجاب کے تو شرم والی بات ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ بندہ کوئی نہیں نکلا جو جا کے آپ کے لیے احتجاج کر سکے کہ ہائے حمزہ شہباز کو اتارتا۔ یہاں کھڑی ہے آج آپ کی پالیٹکس، دھیلے کی پالیٹکس نہیں ہے آپ کی اس معاملے میں۔ آپ نے شہباز شریف صاحب نے آج کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو مسلم لیگ نون کا شیر تھا نا اس کو بلی بنا دیا ہے۔ اگلی دفعہ برائے مہربانی جب 2023 کا یا جب بھی جنرل الیکشن ہوگا نا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہیے گا ہمیں شیر کا نشان نہیں بلی کا نشان دیں، بلی کے اوپر مہر لگوائیے گا اگلی دفعہ۔ اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو۔ جب آپ بیٹھ کے ڈیلے کھڑکائیں گے نا رات کو تو راتوں رات فارغ بھی ہوں گے، اور یہی ہوا آپ کے ساتھ کہ کل رات کو ہی آپ کو فارغ کیا گیا، کل رات کو ہی جو ہے وہ حمزہ شہباز کو ہٹا کے ایک نیا وزیر اعلیٰ آیا۔ یہ ہوتا ہے ڈیلوں کا۔ جی سنا جی آپ نے منصور علی خان صاحب کو، اور اب آپ جو ہے نا وہ اگلی جو ہے وہ ٹویٹ دیکھیں غریدہ فاروقی صاحبہ کی۔ آپ کو پڑھ کے بھی ساتھ کے ساتھ سناتے ہیں جی۔ غریدہ فاروقی صاحبہ جن کو جو ہے نا وہ پولیٹکس کی جو ہے نا مختارہ مائی کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے، کہ وہ کچھ بھی جو ہے نا ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ کر سکتی ہوں۔ یہ جی دیکھیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، دم خم ہوتا تو کل رات سے اب تک سڑکوں پر بے شمار کارکنان نکال چکے ہوتے ہیں۔ مخلوط حکومت کی درجن بھر پارٹیاں پریس کانفرنس ٹویٹس کر کے خالی شعر آیا کہہ کر مت ڈرائیں، ڈٹ کر اقدامات کریں جیسے خان حکومت میں کرتا تھا، نہیں تو الیکشن کروائیں آنے دے خان کو۔ تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ہے نا پریس کانفرنس پہ یہ بات کر رہی تھی۔ اپنی طرف سے انہوں نے جو ہے نا وہ ایک بات ٹھیک ضرور کی ہے بیچ میں، کہ وہ بائی مسٹیک ہوگی سوچا نہیں ہوگا انہوں نے، اور وہ یہ ہے جی کہ آپ نے یہ بتایا اس میں کہ خان کے ساتھ لوگ ہیں۔ خان ڈائری لے کے، بیسیکلی میں اس کو کہتا ہوں اس وقت وہ عوام کو لے کے نکلے، وہ ایک ڈائری نہیں تھی، وہ پوری قوم تھی۔ تو وہ قوم ایک ڈائری لے کے نکل گئے۔ جب آپ نکلے تو اللہ کا شکر ہے بس آپ ہی نکلے، وہ جو 4-5-7 بندے یا 10 ہوں گے وہی آپ کے ساتھ نکلے، باہر آ کے کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ تو آپ تو جب نکلے تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر جیسے نکلے۔ یہ نیکسٹ ٹویٹ دیکھیں جی طلعت حسین صاحب کی۔ طلعت حسین صاحب جو ہے نا وہ کیا فرماتے ہیں، ابھی 1 to all، یہ طلعت حسین صاحب کی بھی سن لیں جی۔
اب یہ فرما رہے ہیں صاحب کہ شہباز شریف ملک کو سنبھالنے کے قابل نہیں. یہ جب تک آپ کو اس کام کے پیسے نہیں تھے ملے تب تک تو سپیڈ شہباز اور جی رفتار شہباز جی وہ بوٹ پہن کے چھائیں مائیں یہ وہ لٹرم پٹرم شہباز صاحب سے تو اچھا بندہ ہی نہیں تھا جی. ایک اور سنیں جی، ایک اور جو ان کے خاص کرموں میں سے ایک کرم جی، یہ اپنا مشتاق مناز صاحب جی، یہ کہتے ہیں جی امریکہ نے عمران کو گزشتہ 2 دہائیوں سے پالا ہے، مقصد ایک ایٹمی پاکستان کو تباہ کرنا تھا، دیکھیں عمران امریکہ کے کتنے کام آ رہا ہے. سر آپ کو میرے تو سمجھ میں نہیں آتی آپ کو بندہ بولے کیا. مطلب یہ آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں، یہ اتنے ایک ماشاءاللہ فنکار اور تیز جو ہے نا کام کرنے والے ہیں، لفافے اتنا کہ ان کو جو ہے نا لفافہ تیز ملتا ہے مرچوں والا، کہ یہ جہاز میں کسی بھی نون لیگ کے بندے کے ساتھ جو ہوتا نا پاسپورٹ لینے سے پہلے وہ یہ مناز صاحب کو ساتھ لیتے تھے، اور یہ اتنا تیز آگے جا کے فرنٹ کی سیٹوں میں بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے کہ بعض کا میرے خیال میں یہ پائلٹ کی گودی میں بیٹھ کے نا، بلکہ اس کی جو سکرین ہوتی شیشہ اس کے آگے بیٹھ کے گئے، پائلٹ نے کیا ہونا پائن پر ہو سامنے تے ویکھن دو کی ہو رہا ہے، اتنی جو ہے ان کی پھرتیاں ہوتی تھی. تو یہ اب مین چیز ہے کہ یہ لوگ کر کیوں رہے ہیں ایسا. یہ جو ہم آپ کو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ایک نون اور شین جو بن رہی ہے یہ وہ پروسیس ہے. اب انہوں نے شین سے تانگ آ کے نون نے کام کو ہاتھ میں لینا ہے، کیونکہ اگر شین اس طرح ورکنگ کرتے رہی تو نون واقعی انا للہ و انا الیہ راجعون وہ والا جو ہے نا کام شروع ہو جائے گا. تو اب یہ بیسز ایسے ہی بنا رہے ہیں. پھر آپ ان کے دیکھیں جو پی ایم ایل این میں لوگ نواز شریف کے جو حامی لوگ ہیں وہ آپ کو مسلسل یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی میاں جاوید لطیف کی طرح کے یا باقی کے جی میاں صاحب آ جاؤ. میاں صاحب آتے جانتے میاں صاحب کا کرنا کیجئے. تو اب وہ اور میاں صاحب کو آنا پڑے گا. ابھی آپ شاید آج سے کوئی 1-2 صحافیوں نے بات کی، ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کو آنا پڑے گا. میاں صاحب نہیں آئیں گے تو پھر کبھی بھی آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نون لیگ کو جانا اس وقت تک اس کے جانا چیلم اور شاید ایک برسی بھی ہوگی ہو اگر میاں صاحب بعد میں آئے تو اس میں یہ ہے کہ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں، یہ نہیں کہہ رہے گورنمنٹ، یہ نہیں کہہ رہے نون لیگ، یہ کہہ رہے ہیں نام لے رہے ہیں شہباز شریف کا کہ جی یہ اس قابل نہیں رہے، انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ویسے کیا. ان کو ڈاؤن کر کے نواز شریف صاحب کی ایک سپیس بنائی جا رہی ہے کہ جی وہ آئیں اور جو ہے نا وہ اس میں آ کے اپنا پارٹ پلے کریں، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں جی ڈیل کا. تو ڈیل شاید ان کو ٹریپ کرنے کے لیے مل بھی جائے، جیسے ہم نے ایک ویلاگ میں کہا بھی ہے کہ وہ آئیں گے اگست میں، لازمی آئیں گے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو وہ ہم کہنا نہیں چاہ رہے کہ وہ کہتے ہیں نا اپنی بیپ کو آئیں گے، وہ آنا پڑے گا. تو دوسرا یہ ہے جی کہ ایک بیانیہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ لے کے چلتے ہوتے تھے، کہیں نہ کہیں بیلنس کرتے ہوتے تھے محمد مالک صاحب. اب محمد مالک صاحب جیسے بندے کی بھی انہوں نے نا مریم بی بی نے چیخیں نکلوا دی ہیں، اور نکلوائی کیوں ہیں وہ پہلے آپ ایک یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد بتاتے ہیں. سائڈ میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، باقی پالیٹکس ہوتی رہتی، چیزیں ہوتی رہتی، میں بڑا خود مجھے ایک چیز ہرٹ کی ہوئی ہے. ایک پوسٹر چل رہا ہے اور یہ ریلی میں بانٹ دیے گئے بہت زیادہ پوسٹر، اور وہ تھے مریم نواز. کیا ہے دا ہائیسٹ ریسپیکٹ فار ہر، میں نے بڑی کلوزلی میں نے ان کے ساتھ کچھ کام بھی کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے. لیکن میں حیران تھا کہ مادر ملت کا پوسٹر لگا ہوا ان کی پریزنس میں اور بانٹے گئے. ہر چیز کی کچھ ہیلوڈ گراؤنڈز ہوتی ہیں، کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں قائد اعظم کی ذات، مادر ملت کی ذات، یہ ریڈ لائنز ہیں. لیکن اگر مریم نواز یہ سمجھتی ہیں یا ان کی پارٹی کے لوگ، پہلے ان کی آپ پوجا کریں، ان کو آپ لیڈر مانیں، پرفیکٹلی ود ان یور رائٹس، لیکن خدا کا واسطہ یہ ایک ریڈ لائن ہے. مادر ملت کہاں، وہ مادر ملت کہاں، یہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ مور بیکاز میں پرسنلائز نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ ایک پارٹی لائلٹی اور درباری پن میں کچھ فرق ہے اور اس کو پہچاننا ضروری ہے. جی آپ نے ویڈیو دیکھی جی، اور واقعی انتہائی افسوس کا مقام ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ یہ لوگ اس لیول تک گر گئے ہیں کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ اپنے متعلق یا کسی کے متعلق کر کیا رہے ہیں. میں ایک مالک صاحب کی وہ ویڈیو دیکھی جب میں نے فرسٹ ٹائم، لٹرلی بہت زیادہ افسوس ہوا. لیکن پھر مجھے ایک آیا کہ یار یہ اکثر ان کے فونٹ میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو شاید کہیں نہ کہیں ود ڈیو ریسپیکٹ، ود ڈیو اپولوجی، وہ مادر ملت نہیں، بیسیکلی انہوں نے اپنے لیے مادر ذلت وہ کروایا ہوگا پرنٹ، تو وہ لکھا مادر ملت گیا. وہ پرنٹ کرنے والا بھی ایسے ہی ہونا کہ اس سے بھی نہیں پتہ لگا ملت اور یہ ان کی ذلت جو ہے نا، تو وہ اس میں کیا شاید فرق ہوتا ہے. تو دوسری مین جو ریزن آ جاتی ہے ان لوگوں کو اس ٹائم، ہر چیز جو ہے نا ان کی بھولی پڑی، کوئی بیانیہ نہیں بن رہا. ابھی ایک ٹویٹر پہ اور باقی سوشل میڈیا پہ ایک بات چل رہی تھی جی، ڈاکو کو رکھ دیا جی، پرویز الہی کو ڈاکو کو بنا دیا.
तो एक बंदे ने बड़ा जबरदस्त कमेंट किया था, बड़ा लॉजिकल था। उसने कहा जी वो 10 साल पहले उसने कहा था कि वो डाकू है, वो आप मान गए हैं। जो वो 10 साल से ये कह रहा है कि ये भी चोर हैं सारे डाकू, आप ये फिर ये भी मान जाओ कि भाई ये भी हैं। तो मतलब वही है कि वो अपनी मकसद की चीज लेके और वो सारा सिलसिला करके वो अपने को जो कबूल है वो कबूल है। तो बहरहाल जी बड़ी अफसोस का मुकाम है। और ये साफ ही हैं। आप दूसरी साइड पे देखें जी, जिस तरह शाद भट्टी साहब हो गए, फिर उसके बाद सदीक जान साहब हो गए, इमरान रियाज खान हो गए, समी इब्राहिम हो गए, अरशद शरीफ हो गए, भट्टी साहब हो गए, और काफी सारे 2-4 और जो एंकर्स हैं। अब वो भी देखें, वो इमरान साहब, इमरान रियाज खान भी और बाकी भी, वो सारे उस्मान बुज़दार को जब वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, वो बुरा कहते रहे, गलत काम को गलत कहते रहे और हम भी इंडोर्स करते रहे। लेकिन मेन अब परवेज इलाही साहब को क्यों लाए, उसकी बात जो है ना वो डिस्कस अगले व्लॉग में करते हैं। लेकिन अभी तक इसको यहाँ पे इतना रोकते हैं। इन लोगों ने एक मुश्किल टाइम गुजारा, जो अब पिछली पंजाब गवर्नमेंट ने इनके साथ किया, एक बहुत मुश्किल टाइम गुजारा। ये तस्वीर देखें जी, इमरान रियाज खान साहब की एक गाड़ी पे लगी हुई, ये आपने देखी। तो मैं एक चीज मैं जानता हूं कि जितना उस बंदे ने तकलीफें उठाई, झूठे पर्चों में, जेलों में गया, ये हुआ वो हुआ, जिस तरह वो अपने एक्सप्रेशन को निकालता है बाहर, सही को सही गलत को गलत कहता है, आने वाले दौर में एक इनका पीटीआई की गवर्नमेंट में जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, इसमें एक इमरान रियाज खान का पॉलिटिकल करैक्टर बनता है। और जिस तरह खान साहब उनसे मिलते हैं, जिस तरह वो मशवरे देते हैं, खान साहब बात सुनते हैं, बाकी साफियों की भी बहुत उम्मीद है कि इमरान रियाज खान एक मुकाम हासिल करेंगे सहाफत के अलावा पाकिस्तान की तरक्की में भी। और इसका मैं तब भी जिक्र किया था जब इन्होंने उसको अंदर किया था कि एक आम आदमी को आपने बहुत बड़ा, यानी कि आम आदमी से मुराद है कि स्टार तो वो थे ही, आपने एक स्टार को सुपरस्टार बना दिया। और हमारी ख्वाहिश भी है कि ऐसे लोग जो सही को सही कहना जानते हैं, गलत को गलत कहना जानते हैं और मुंह पे कहना जानते हैं, ऐसे बंदे हमारे मुल्क को हर वक्त उनकी जरूरत है। तो फिर आखिर में उसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान को जो है ना अल्लाह पाक कायम दायम रखे, सलामत रखे और हमारे मुश्किल वक्त को जल्दी से जल्दी इंशाअल्लाह ताला गुजारे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।